نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اساتذہ محترم اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہیں؟ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ بچوں، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ استحکام پاکستان، سولیڈیرٹی آف پاکستان کا تعلق اسی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ۔ یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، بس جلدی سے ایک دو جملوں میں دہرا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو بول ہیں۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو قرآن نے اس کی تشریح کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان لے آتے ہیں تو ان کی زندگی میں محبت کا مرکز اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ وہ ماں باپ سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، دوستوں سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، وطن سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، ثلاث من وجد فیہ من کن فیہ، تین باتیں جس میں ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت، مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول کی ذات باقی ساری محبتوں سے بڑھ کر ہوں۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور میں نے ایک تیسری بات بھی کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل، اور بچوں آپ کا میدان اسٹرگل، میدان جہاد ایجوکیشن، اس میں تم ایکسلنس اچیو کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور ایکسلنس کس لیے؟ نوکری کے لیے نہیں، نوکری تو وہ تو ضرورتیں تو پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ورلڈ لیڈرشپ۔ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار ورلڈ لیڈرشپ۔ یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا ایک اور معنی ہے، الگ سے نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے، اگر ایک یہ دوسرا پہلو ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ پہلے ترجمہ سناتا ہوں پھر آپ سے بات کروں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ بھئی کیا مطلب پیارے بچوں؟ مطلب بڑا سیدھا سا ہے کہ ایمان بول تو دو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او بھائی دو بول نہیں ہیں، آپ دو چیزوں کا اللہ سے سودا کرتے ہو۔ یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک جان اور ایک مال۔ ہر سیل کانٹریکٹ میں، سیل ڈیڈ، سیل ایگریمنٹ میں چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک بائر ہو، ایک سیلر ہو، جو پروڈکٹ خریدی بیچی جا رہی ہے، اور اس کی پرائس۔ ہو از دا سیلر؟ جو ایمان لے آتا ہے وہ اللہ، وہ بیچنے والا ہے۔ خریدار کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ اعلان کدھر سے ہو رہا ہے؟ اس کی طرف سے، اے میرے بندے تو نے جان اور مال بیچی ہے، میں نے خرید لی ہے، قیمت پکی۔ بچوں ذرا غور سے سنو، کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو، تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے، مجھے قبول ہے، تم نے جان اور مال بیچی، مجھے منظور ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ جان کا معنی all that we possess physically،
माल, ऑल दैट यू पोजेस अदरवाइज, सब कुछ, कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, सब कुछ बेच दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मज़े की बात है, आप कौन सी चीज़ बेच सकते हो? मैं क्या बेच सकता हूँ भाई? मैं अब वही चीज़ बेच सकता हूँ जो मेरी हो। ये घर मेरा है, मैं बेच सकता हूँ, मैं हमसायों का घर तो नहीं बेच सकता। गाड़ी मेरी है, मैं बेच सकता हूँ। मैं पार्किंग में खड़ी किसी गाड़ी का सौदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ मामला अजीबोगरीब है। भाई जान और माल बताओ तो सही, ओरिजिनली किसकी थी? ये तो पहले से अल्लाह की है। इसके बावजूद वो ख़रीदार बन के कीमत देने के लिए भी तैयार है। कैसा मेहरबान है। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, वो फिर भी ख़रीदार बन रहा है। फिर अगली बात, ये सौदा इस एतबार से भी निराला है। दुनिया में मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, मैं घर बेचता हूँ, उसका पोजेसन दे देता हूँ, गाड़ी बेचता हूँ, उसके पेपर्स, उसकी कीज़ हवाले कर देता हूँ, को पोजेसन दे देता हूँ। लेकिन यहाँ मामला अजीबोगरीब है। आपने जान और माल बेची, पोजेसन अल्लाह कहता है अपने पास रखो। आप पूछते हो अल्लाह करीम इस्तेमाल भी कर सकते हो? कहा हाँ इस्तेमाल भी कर सकते हो, अपने पास रखो। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस सौदे से पहले तुम मालिक बने हुए थे, अब इस सौदे के बाद तुम मालिक नहीं हो। मालिक अब अल्लाह की ज़ात बन चुकी है। अब जान और माल का मालिक वो बन चुका है। अब आपके पास अगर वो कहता है रखो, सिर्फ रखो नहीं, इस्तेमाल भी करो, तो ये अगर आपके पास है तो अब ये बताओ ये आपकी अमानत है या मिल्कियत है? ये मिल्कियत नहीं, ये अब अमानत है। यही ईमान का माना है। ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू। हुज़ूर फरमाते हैं जिसको अमानत का नहीं पता उसको ईमान का भी नहीं पता। ये आंखें अमानत, ये हक और सच देखें अमानत, ये बुराई की तरफ चल पड़े खयानत हो गई। ज़ुबान बोलने के लिए है भाई, बोलो, सच बोलो, मीठा बोलो, ये अमानत है। अगर झूठ बोल दिया, किसी को दुख दे दिया, खयानत हो गई। हाथों से किसी की जान बचाई तो अमानत, और अगर इन्हीं हाथों ने जुल्म ढा दिया तो खयानत हो गई। पाँव सीधी रास्ते पे चले अमानत, उल्टी राह पे चले तो खयानत। आपके पास माल है, अल्लाह की, इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च किया, हलाल पे खर्च किया, एतदाल के साथ खर्च किया, अमानत। हराम पे खर्च कर दिया, इसराफ कर दिया, बुख़ल कर दिया, खयानत हो गई। सिर्फ यही नहीं, अमानत का तसव्वुर बड़ा वसी है। अलमनसब अमानत। आप ज़िंदगी में कोई ओहदा मिलता है, यह आपकी मिल्कियत नहीं, अमानत है। कोई सरकारी जॉब है, अमानत है। वालिदैन के पास औलाद, अमानत है। अस्सातिज़ा, मेरे प्यारे अस्सातिज़ा, मेरी तवज्जो से सुने बात, आपके पास ये बच्चे आपकी क्लास में, अमानत है। पूरा इज्तिमाई निज़ाम और इनफरादी ने सब अमानत पर है। अमानत का उलट खयानत है, और खयानत को करप्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, करप्शन फ्री सोसाइटी चाहते हो, हकीकी इनकलाब चाहते हो, हकीकी तब्दीली चाहते हो, तो ये ईमान जब तक सीनों में, जब तक दिल और रूह में नहीं उतरता है, ये तब्दीली मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान, यही पाकिस्तान को मजबूत करने वाली बुनियाद है। इस नुक्ते को समझ लो। आखिरी बात कि कीमत इसकी जन्नत है। बस ये आखिरी सवाल मैं बात करके ख़त्म करूँगा। बच्चों, दुनिया में सौदा जो भी करते हैं, या वो कैश होता है या क्रेडिट या नक़द या उधार, मैं पूछूं ये नक़द है कि उधार है, तो आपको यही लगता है कि उधार है। हम बेचें जान और माल यहाँ पर और कीमत मिले अगले जहान में, ऐसे ही है ना? लेकिन नहीं,
ذرا قرآن سنو، سراسر نقد ہے۔ کیسے؟ میں نے جان اور مال بیچی، سودا کر لیا، اور اگلے لمحے میں باغی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مہینے کے بعد میں بدل جاؤں، میں قیمت بنتی ہے 9، سال کے بعد 9، 10 سال کے بعد میں پھر جاؤں سودا توڑ دوں، بنتی ہے قیمت 9؟ تو پھر خود ہی بتا دو قیمت کب بنتی ہے؟ جب زندگی کے آخری سانس تک میں اس پہ قائم رہوں۔ اب سنو سورہ حامیم سجدہ کی آیات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، پھر زندگی کی آخری سانس تک ڈٹے رہے، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، عالم نزع طاری ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا، تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، قبر میں جا رہے ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بچوں کو گھر کو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کے غم کی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب وہ قیمت لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانتے نہیں ہو حضور نے کیا فرمایا کہ قبر مومن کے لیے قبر نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور باغی کے لیے یہی قبر نہیں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے۔ سودا نقد یا ادھار؟ سراسر نقد سودا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ اکبر، ایک بستی میں اللہ نے 2 نبی بھیجے، وہ بات نہیں مانتی قوم، ایک اور نبی آ گئے، تینوں نے مل کے دعوت دینا شروع کر دی، قوم تیار نہیں ہے۔ ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری بستی والو مان لو، یہ نبی تم سے پیسہ نہیں مانگتے، تمہارے بھلے کی بات کر رہے، مانتے ہو تو مان لو، نہیں تو جو کرنا ہے کر لو، میں ایمان لا رہا۔ کس طرح قوم ٹوٹ پڑی ہوگی، ٹکڑے کر دیے ہوں گے۔ اگلا ہی لمحے کیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ قیل ادخل الجنہ، آ جاؤ جنت میں، بولو سودا نقد کے ادھار، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بچوں، ایمان اور امانت کا تصور، یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، امانت کا تصور، اور امانت زندگی کے آخری سانس تک استقامت کے ساتھ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ایمان کے معنی محبت تھے، آج ایمان اور امانت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اس پہ اور ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ بس آج مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔